ملک صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ کہاں فیصلہ ہوا تھا, کس نے بھیجا تھا. اتنے معصوم بن رہے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہمیں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک صاحب کو پتا ہے فیصلہ کب ہوا, کہاں ہوا, کس کی بنیاد کے اوپر, ہمیں افتخار صاحب کو پتا ہے. عمر صاحب یہ پورا کیس بلڈ ہوتا ہے جی, یہ جو فرما رہے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. آپ کو وہ افتخار صاحب جو ہے کچھ کتابی باتیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے کیونکہ آپ نے یہ سب کچھ کیا تو آپ بھی بھگتے ہیں. نصر اللہ ملک صاحب بڑے محترم ہیں, انہوں نے جو کیس بلڈ کیا جو عمران خان نے کیا, عمران خان نے یہ کیا کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو جیل سے نکالا اور انہیں سروسز ہاسپٹل کے اندر جو ہے علاج معالجے کی پوری سہولت دی, اور عمران خان نے یہ بھی کیا کہ ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ ان کے ساتھ, ان کی ٹیک کیئر کے لیے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو وہ ساتھ رہ لیں, یہ کیا. دوسرا آج کے فیصلے میں ایک چیز اور بھی آپ نے دیکھی کہ عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ عدالت کا اختیار نہیں ہے, یہ جیل مینولز کے تحت حکومت کا اختیار ہے. یہی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی, یہی نواز شریف تھے اور یہی اختیار استعمال ہوا تب آپ نے نواز شریف کو جیل سے نکال کر اسپتال نہیں لے جانا تھا. آپ نے پاکستان نہیں, بار بار میں کہتا ہوں دنیا کی تاریخ کا واحد واقعہ تھا جب ایک سزا یافتہ شخص کو جیل سے نکال کر ملک سے باہر بھیج دیا گیا, تب آپ کو اختیار تھا اور آپ نے اختیار استعمال بھی کر لیا. اور اب جو بات کی گئی جی وہ اختیار تو ہے انتظامیہ کا بھی, اور اس کے ساتھ یہ کہا گیا جی یہ فیملی ہے نا اس کو ملنے کا رائٹ ہے. یہ آج ایک نیا کام ہوا. لارجر بینچ فیصلہ دیتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ, وہ کہتا ہے جناب فیملی کی ملاقات ہوگی, اور اس کو سپرڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ اٹھا کے یوں پھینکتا ہے اور ملاقات نہیں ہونے دیتا. یہ آپ کو پتا ہے اس منگل کو ملاقات نہیں ہوئی, آج جمعرات تھی, آج ملاقات نہیں ہوئی, کئی ہفتوں سے عمران خان کی ملاقات نہیں ہو رہی. جو لارجر بینچ ہے اس کے فیصلے پہ عمل درآمد کے لیے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈویژنل بینچ کہہ رہا ہے کہ میرے لارجر بینچ کے فیصلے پہ عمل درآمد کیا جائے. جہاں پہ آپ لارجر بینچ کے چیف جسٹس جس میں موجود ہے اس فیصلے کو کوئی بادر نہیں کر رہا, تو اس فیصلے کو بادر کون کرے گا؟ اب میرے خیال سے جو پریسیڈنٹ والی بات ہے نا, تو یو مین کہ آج جو یہ فیصلہ آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. ویسی کی ویسی رہی. یہ اس ملک کے اندر نیو نارمل ہے. اس ملک میں سپریم کورٹ الیکشن کا آرڈر دیتی ہے, وہ ان کو سوٹ نہیں کرتا, وہ الیکشن نہیں کرواتے. اس ملک کے اندر سپریم کورٹ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ دیتی ہے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کا نہیں مانیں گے, ہم ایک نیا بینچ بنائیں گے, وہ جو بینچ کہے گا ہم اس کا فیصلہ مانیں گے, ہم ایک آئینی عدالت میں جائیں گے. اس لیے جو سسٹم کو سوٹ کرے گا فیصلہ, اس ملک کے اندر اب عدالت کا, قانون کا کوئی تصور موجود نہیں ہے. اب یہ سارے کا سارا ایگزیکٹو ڈومینیٹڈ سسٹم ہے اور ایگزیکٹو کو کوئی پریشانی نہیں ہے, اور اس حوالے سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. میں نے کہا آپ سن رہے ہیں نا, اور اس لیے وہ ساری کی ساری ایگزیکٹو وہ فیصلے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں, وہ الیکشن سے لے کر مخصوص سیٹیں یا ساری باتیں ہوں, وہ سب کچھ وہ کریں گے. اچھا جو جیل مینولز کی بار بار بات کی جاتی ہے نا کہ ایگزیکٹو لا, پھر بار بار میں واپس جانا پڑتا ہے جو سوٹ کرتا ہے, پھر وہ مثال وہ دینی پڑے گی اعظم سواتی والی. پھر وہ جو امریکہ سے آپ نے ڈاکٹرز بلائے, آپ ملاقاتیں کرواتے رہے, وہ جیل میں ملاقاتیں کرواتے رہے, یا آپ کے جیل میں نہیں کروائی, عمران خان کو باہر لے کے گئے, تب آپ کے مینولز کہاں پہ گئے تھے. اور پھر جب آپ کو بلاول زرداری صاحب کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات لا کے کرواتے تھے, تب آپ کے جیل مینولز نہیں ہوتے تھے. یہ نہ کریں, یہ بنیادی طور پہ یہ ان کا رائٹ ہے, آپ ڈینائی کر رہے ہیں. اور آپ کو چونکہ پتا ہے کہ آپ کو عدالتوں سے کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے, اور عدالتوں سے ایسا کوئی فیصلہ جب سے 27ویں 26ویں ترمیم کے بعد بالخصوص یعنی بینچز جو سب کچھ ہوا ہے, عدالتوں سے کسی قسم کا کوئی خطرہ ان کو نہیں ہے, ان کو ستہ خیرہ ہے. وہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کے اوپر بھی عمل درآمد نہ کرے, ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا. افتخار صاحب کی طرف جائیے گا. دیکھیں ابھی گوندر صاحب نے کہا کہ جناب کوئی آئینی کوئی قانونی طریقہ نہیں ہے, تو جب یہ قانون توڑا جا رہا تھا, جیل مینول توڑا جا رہا تھا, 7 بجے اعظم سواتی صاحب جیل لے جائے جا رہے تھے, مان لیں وہ بھی غیر قانونی کام تھا. بھئی آپ غیر قانونی کام کرتے ہیں نا جی, آپ بھی کرتے ہیں, دوسرے بھی کرتے ہیں. جب آپ کو ڈیلیگیشن دے کے آپ کا باہر کا جو ہے وہ جیل بند ہونے کے بعد بھی اگر عمران خان صاحب سے ملاقاتیں کروائی جا رہی تھی, آپ انکار کر دیتے کہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں, ہم کل صبح آئیں گے. پھر تو بھاگم بھاگے دوڑتے ہیں جی ہم جیل جا رہے ہیں صبح سے اپنے پورے لیڈرز لے کے. اس وقت آئین اور قانون جیل مینول کے دوسرے میں آخری جملہ کہہ دوں, آج تک یہ تو کلیئر نہیں ہو پایا کہ خان صاحب کہتے ہیں فوج نے بھیجا تھا میاں نواز شریف کو بار علاج کے لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب نے بھیجا تھا, پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس اختیار ہی نہیں تھا. یہ نواز شریف کے اوپر احسان نہ چڑھائیں, پھر اگر عمران خان صاحب نے نہیں بھیجا تو پھر باجوہ صاحب کے اوپر احسان رہنے دیں. یعنی دیکھیں نا, ایک طرف کہتے ہیں جی کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں تھا جی نواز شریف کو, عدالتوں نے بھیجا تھا, پھر عدالتوں کے اوپر احسان رہنے دیں. پھر کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو اختیار نہیں تھا. سر گزارش یہ ہے کہ کیا خان صاحب یا پارٹی, کیا پاکستان تحریک انصاف بارہا یہ بات نہیں کہہ چکی کہ ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے, اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیج دیا, پھر اپنے اوپر کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب ہم نے نواز شریف. اچھا ملک صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا یہ کہاں فیصلہ ہوا تھا, کس نے بھیجا تھا. اتنے معصوم بن رہے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہمیں گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک صاحب کو پتا ہے فیصلہ کب ہوا, کہاں ہوا, کس کی بنیاد کے اوپر, ہمیں افتخار صاحب کو پتا ہے. اطہر صاحب یہ جو کیس بلڈ ہو رہا ہے کہ جناب جب آپ کو کنسٹیٹیوشن سے ہٹ کے, قانون سے ہٹ کے, آئین سے ہٹ کے جب آپ کو فیور ملتی ہے آپ وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن جب وہ چیز آپ کے خلاف چاہتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں جناب آئینی اور قانونی طریقے سے چیزیں نہیں ہو رہی. اس نیریٹو پہ کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں بات تو مناسب ہے، لیکن ہماری جو یہاں پہ بحث ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی آئین اور قانون سے ہٹ کے کچھ کیوں ہو، چاہے وہ میاں صاحب کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. دیکھیں نا، کہا جاتا ہے کہ ماضی میں بھی چیزیں اسی طرح چلتی تھی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے، جو ٹوٹل ڈس ریگارڈ شو کیا جاتا ہے عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے، اس کی آپ کو کسی جمہوری دور میں نظیر نہیں ملتی. یہاں پہ جو ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی آتا تھا، وہ پوری قوم کو آ کے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ دکھاتا تھا اور بتاتا تھا کہ دیکھو مجھے عدالت نے لیجٹمیسی دے دی. اب حالت یہ ہے کہ یہاں پہ وزراء بیٹھ کے کہتے ہیں اگر عدالت فیصلہ دے دے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیسے الیکشن ہوتے ہیں. تو یہ معاملہ کبھی بھی نہیں تھا. ٹکراؤ کی جو صورتحال ہے وہ بھی اس کو پیش ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے کچھ انہونا ہو گیا. اب یا تو ہونا کہ کسی کو پتا نہ ہو، ہم تو شاید اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تب سے سب لوگوں کو پتا ہے کہ کیا کچھ چل رہا تھا، کہ جنرل گل حسن سے کیسے استعفیٰ لیا گیا تھا گورنر ہاؤس میں، خیر صاحب نے کیسے لیا تھا. اسی طریقے سے پرویز مشرف کا طیارہ ہوا میں کس نے روک دیا تھا، کس نے جناب جہانگیر کرامت سے استعفیٰ مانگ لیا تھا. تو یہاں پہ ٹکراؤ کی سچویشن تو رہی ہے. یہاں پہ تو چیف جسٹس صاحب کو بھی کس طریقے سے سجاد علی شاہ صاحب کو نکالا گیا. تو ٹکراؤ تو یہاں پہ ہمیشہ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کی عملداری کا فقدان رہا ہے، اور اب جو ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی زیادہ صورتحال گمبھیر نظر آتی ہے. تو یہ اس میں کیس ہے. اب اگر اس کو ہم اس طرح جسٹیفائی کریں کہ جی ماضی میں بھی یہ ہوا، پہلے بھی یہ ہوا، اب بھی وہ ہو رہا ہے، اگر آپ اس طریقے سے بھی جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں تو جس لیول کے اوپر اس دفعہ ہم نے عدلیہ کے فیصلوں کا ٹوٹل ڈس ریگارڈ دیکھا، ماضی میں کسی ماشاء اللہ کے دور میں بھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا. تو یہ ماننا پڑے گا. باقی چیزوں کو کس طرح بہتر کرنا ہے تو وہ پھر یہی سیاستدان ہیں، انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ چیزوں کو کیسے آگے لے کے چلیں. افتخار صاحب یہ وہ کہہ رہے ہیں ماضی میں کبھی ایسی مثال نہیں ملی جو اب سچویشن بن چکی ہے، اور انہوں نے اگزامپلس بھی دیں. مصطفیٰ کھر صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی انہوں نے جس طرح استعفیٰ لیا. ان کو کیسے پتہ ہے؟ ان کو کیسے پتہ؟ What is the historical proof that he does he have? Been quoted in many books when General Gul Hassan was called in. Books are not the final. ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تو ہے نا سر. دیکھیں منصور جی سر، ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں اگر بات ہوگی تو پھر بہت دور تک جائے گی، پھر ہندوستان پاکستان سے بھی باہر جائے گی. میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. جتنی بات آج کی ہے اتنی کی جائے، ورنہ پھر یہ برطانیہ تک جائے گی، پھر برطانیہ سے کہیں اور بھی جائے گی، پھر واپس آئے گی، پھر رول پہ آئے گی. ایسا مناسب نہیں ہے. آج کا جو آپ کا ایشو ہے ہم اسی پر اپنے آپ کو رکھیں. سر وہ ایشو بیسکلی یہی ہے جو آپ نے پہلے ایکیڈیمک گفتگو کی تھی، آپ نے لیگل، اس میں یقین رکھتا ہوں. آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں، لیکن سر اس پہ عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ عمل نہ ہونے میں تمام سیاسی پارٹیاں اور پاکستان کے تمام سیاستدان ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ آپس میں بیٹھ کے اس معاملے پہ سمجھوتا نہیں کر پائے کہ پاکستان کے نظام کو کیسے چلنا ہے. اور یہ جن خامیوں خرابیوں کی بات اس وقت اتنے معزز میرے دوست کر رہے ہیں، اگر یہ کاغذ پہ جاٹ ڈاؤن کر لی جائیں اور ان کو دے دی جائیں کہ یار جب اب بھی دوبارہ آل پارٹی کانفرنس ہو یا آل پارٹی کی میٹنگ ہو تو ان چیزوں کو پہلے ریزالو کر لیجیے گا. یہ تو اس بات کو نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ الیکشن کیسے ہوں گے. یہ تو ساری کہانی ہے نا. میں کہتا ہوں کہ آپ کل چھوڑ دیں عمران خان صاحب کو، واٹ ول ہیپن. اس کے بعد عمران خان صاحب ایک پروسیس کے ذریعے جائیں گے نا آگے، اور وہ پروسیس کیا ہوگا؟ الیکشن. اور الیکشنز کے بارے میں کوئی بات ہو ہی نہیں رہی، کیونکہ یہ نہ یہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو بھاری ہو گئی ہے عدلیہ سے، عدلیہ کے اختیارات نہیں، یہی اطہر کہہ رہا ہے، یہ دوست کہہ رہے ہیں. یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جن پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اس پہ ڈیبیٹ ہوتی نہیں. اور بہت ساری کہ ایک آدمی کا استعفیٰ لے لیا مصطفیٰ کھر نے، اس پہ ہوتی ہے. وہ کتابی باتیں ہیں. لیٹس عملی بات کریں کہ عملی جو ہمارے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے ایک آدمی جیسے دوست جو ہیں، یہ جو ہمارے دوست اس سیٹ پہ بیٹھے ہیں، یہ تجاویز پیش کریں تاکہ ہم آگے جائیں. ماضی کو چھوڑ دو، حال میں بہتری کی بات کرو تاکہ مستقبل تمہارا اچھا ہو. مستقبل کس طرح اچھا ہو سکتا ہے؟ ماضی کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ ماضی کی بات ہم سے کرواتے ہیں عمر دراز گوندر صاحب اور اطہر قادری صاحب. یہ دونوں کرواتے ہیں. یہ نہ کروائیں تو ہم نہ کریں. دیکھیں ماضی آپ دونوں کا زیادہ لمبا ہے. میں گزارش کرتا ہوں، ینگ ہے نسبت. نہیں، ان کو ایک سیکنڈ، مجھے اپنے ماضی پہ فخر ہے. نہیں اچھی بات ہے سر، ہمیں بھی آپ کے ماضی آئی ایم اے ڈیموکریٹ، آئی ول اسٹینڈ ود دا ڈیموکریسی. میں ان صحافیوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا تھا کہ جب اس بات کی جا رہی تھی کہ اس کو پھانسی دے دی جائے اور پارٹی بین کر دی جائے، آئی سیڈ نتھنگ ڈوئنگ لائک دیٹ. سر میں ابھی بات ہو رہی ہے عدالتی احکامات کے اوپر عمل درآمد. سر یہ عمران خان صاحب ہی تھے جب ان کے خلاف نوٹسز جاری ہوئے
جھوٹا مقدمہ تھا یا سچا مقدمہ تھا؟ پاکستان کی 75-77 سالہ تاریخ میں جب آپ کے سمن جاری کیے گئے اور آپ کی گرفتاری کے احکامات ہوئے تو عمران خان صاحب نے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی پولیس طلب کر لی تھی. ٹھیک. یہ عمران خان صاحب ہی تھے جنہوں نے وہاں کی پولیس کے کمانڈرز کو پنجاب پولیس کے سامنے بندوقیں تان کر کھڑا کرنے پہ مجبور کر دیا تھا. یہ بڑی اس آپ مطلب یہ باتیں سر میں گزارش کروں فائدہ ہوگا ان باتوں سر گزارش یہ ہے کہ زمان پارک میں یہ پرانی باتیں بہت کریتے ہیں. یہ زمان پارک سر میں بتاتا ہوں آپ کو نا. نہیں منصور دیکھیں آپ سے بھی میری گزارش ہے. دیکھیں منصور ماضی ہو گیا ٹھیک اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں خدا کے واسطے آگے جاؤ. جیسے تم نے شروع میں کہا تھا مہنگائی شنگائی بے روزگاری IMF ایشوز ہمارے وہ ہیں. یہ ٹھیک ہے. ہی از اے لیڈر. سر آپ کی پولیٹیکل گورننس کے ایشوز اگر ریزالو بھی نہیں ہوں گے کر سکتے ہیں تو یہ باقی ایشوز کس طرح ریزالو ہوں گے؟ کوئی ایسا ایشو ہے نہیں ہے. عمران خان کی رہائی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اور نہیں ہے. وہ عدالت بیٹھ کے جیل میں سے بھی پارٹی کو چلا رہا ہے, پارٹی کے تمام احکامات چلا رہا ہے. کہاں چلا رہا ہے؟ اچھا سر ان کی ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی. وہ کہتے ہیں میری آنکھ کا علاج نہیں ہو رہا, آپ کہتے ہیں پارٹی چلا رہا ہے. اچھا میں ود آل ریسپیکٹ یو منصور, میں اس ساری ایسی بحث جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ قوم کو نہ آپ کو نہ مجھے, آگے چلیں.